بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا سبق نمبر 33 ہے۔ 32 اسباق مکمل ہو چکے۔ طہارت کا بیان چل رہا تھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طہارت کے بیان کے اندر وضو کا ذکر فرمایا ہے۔ وضو کا سبب کیا ہے، وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کہ جو چیز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے وہ وضو ہم کریں تاکہ وہ عبادت جو ہے جائز ہو جائے، اور آخرت کے اندر جو ہے اس کا ہمیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ اور دنیا میں ہر وہ چیز جو وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، تاکہ وضو اس واسطے کیا جاتا ہے تاکہ وہ جائز ہو جائے۔ وضو کی بھی 3 قسمیں جو ہے نا ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے یہ فرض کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وضو کرنا فرض تب ہوگا کہ جب ہم نماز کے لیے وضو کریں گے، چاہے اس کا تعلق فرض نماز کے ساتھ ہو، سنن کے ساتھ ہو، نماز جنازہ کے ساتھ ہو، نوافل کے ساتھ ہو، تو ان نماز کے لیے جو ہے یہ وضو کرنا فرض ہے۔ اسی طرح قرآن کریم برہان رشید کو چھونے کے لیے جو ہے وضو کرنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اور قرآن کریم برہان رشید کا پڑھنا اگرچہ ایک آیت ہی ہم نے کیوں نہ پڑھنی ہو، تو جب قرآن کریم کو ہم نے مس کرنا ہے، اس کو چھونا ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا فرض بنے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم برہان رشید کو مس کیے بغیر ویسے پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بھی قرآن کریم برہان رشید کی آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ وضو کرنا کس مقام پر واجب ہے کہ جب طواف کعبہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے طواف کرنے کے لیے وضو کرنا یہ واجب ہے۔ تیسرا ہے مستحب۔ مستحب میں مختلف ہیں، مطلب کہ نماز کے اوقات کے علاوہ بقیہ جو ساعتیں ہیں، ہمارا ٹائم گزرتا ہے زندگی میں، اس کے لیے وضو کرنا، ہمیشہ وضو رہنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح جھوٹ، غیبت، چغلی، کلمات کبیرہ جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، ان کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر نہ بھی کیا جائے تو نماز، اگر اس سے پہلے وضو کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ غیبت، جھوٹ اور اس طرح کے جو کلمات ہماری زبان سے نکلیں گے تو ان کے بعد وضو کرنا فقط مستحب بنے گا، فرض واجب نہیں بنے گا۔ تو دنیا میں عبادت کے مباح ہونے کے لیے اور آخرت میں اللہ کریم جل جلالہ اس کا ہمیں عظیم ثواب عطا کرے گا۔ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید میں بھی اللہ کریم جل جلالہ نے وضو کی فرضیت کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اچھا جی، اب وضو میں کتنے چیزیں ہیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، تو اس میں ٹوٹل 4 چیزیں جو ہیں وہ وضو کے اندر فرض ہیں۔ پہلی چیز کہ چہرے کا دھونا، اور اس انداز میں دھونا کہ چہرے کا کوئی بھی جو حصہ ہے وہ خشک نہ رہے، مطلب یہاں پیشانی کی ابتدا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور اس جو چہرے کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، اس حد میں سے ایک سوئی کے نک کے برابر بھی حصہ خشک رہا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کامل اکمل انداز میں اس کا دھونا جو ہے یہ فرض بنے گا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کونیاں جو ہے یہ دھونے میں داخل ہیں، کونیوں تک نہیں دھونا بلکہ کونیوں سمیت دھونا ہے، تو یہ کونیاں جو ہیں یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وضو کا فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کیا ہے کہ سر کے 4 حصے بنا لیے جائیں، تو چوتھے حصے پہ مطلب جو ہے نا آپ نے اگر مسح کیا تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا۔ سارے سر پر مسح کرنا یہ سنت ہے، اور یہ بھی بہتر ہے اور کرنا بھی چاہیے، سنت سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض کسی کے سر کے اوپر امامہ شریف ہے، ٹوپی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص فقط چوتھے حصے پہ وہ اپنا ہاتھ مار لیتا ہے مسح کرنے کے لحاظ سے، تو اس پہ فتویٰ نہیں لگانا، اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ چوتھا حصہ اگر اس نے ترک کر لیا مسح کے ساتھ تو اس کا وہ فرض پورا ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ جو فرض ہے تیسرا اس کو پانے والا ہوگا۔ اور جو چوتھا فرض ہے وضو کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں تک نہیں، ٹخنے بھی اس کے اندر دھونا، یہ جو ہے وضو کے اندر یہ فرض ہے، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض اس کے بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو چیزیں ہیں وضو میں، مطلب کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سنن ہیں، یہ سنتوں کے اندر داخل ہیں۔ ان میں کچھ کوتاہی رہ گئی بارکیف ہمارا وضو ہو جائے گا، لیکن فرائض کے اندر کسی لحاظ سے بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔
ابتدا ہم نے کیسے کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بات دیکھنی ہے وضو کے لحاظ سے کہ جس مقام پر ہم بیٹھ رہے ہیں اس مقام کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جگہ پاک ہے یا پلید ہے، اور کوشش کریں پاکیزہ جگہ ہو، سطح زمین سے وہ جگہ بلند ہو جہاں پہ ہم نے بیٹھ کے وضو کرنا ہے۔ یہ آداب وضو میں سے ہے۔ چہرہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کیا جائے۔ مساجد میں چونکہ نظام وضو خانوں کا ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ قبلہ شریف کی طرف نہیں ہو پاتا، تو ٹھیک ہے، جہاں وہ ٹوٹیوں کا رخ ہے آپ اسی طرف بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اگر مسجد کے اندر بھی کوئی ایسا نظام ہے کہ جہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہو سکتا ہے تو ضرور اپنا جو چہرہ ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کیجئے۔ لیکن اس میں یہ بات خاص خیال رکھیے کہ قبلہ شریف کی طرف تھوکنا منع ہے، اس میں بہت بڑا جو ہے نا گناہ ہے، اور اس لحاظ سے ادب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم قبلہ شریف کا احترام کریں اور اس کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے۔ بہرکیف آداب وضو میں سے یہ ہے کہ قبلہ شریف کی طرف کوشش کی جائے اور مدد کسی سے نہ مانگی جائے، بات چیت کسی سے نہ کی جائے، کلام کسی سے نہ کیا جائے، ابتداءً اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کے وضو کیا اس کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے بغیر بسم اللہ کیے وضو کیا اس کا فقط اتنا حصہ پاک ہوگا جتنے جسم پر اس نے پانی گزارا، جتنے جسم پہ اس نے پانی بہایا، فقط اتنا جو ہے حصہ اس کا پاک ہوگا۔ وضو میں چہرہ دھونا ہے۔ اب دھونے کی تعریف کیا ہے؟ دھونے کی تعریف میں علماء یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2 قطرات پانی کی جو ہیں وہ نیچے گر جائیں، مطلب یہ کہ پانی اتنا ہو کہ کچھ قطرات جو ہیں وہ نیچے گریں، اور کم از کم 2 قطرے جو ہیں پانی کے لازمی جو ہے نیچے گریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اگر سامنے موجود ہو اور اس میں ہاتھ مارنا اور پھر ہاتھوں کو تر کر کے چہرے کے اوپر مل لینا پانی کو، جس طرح تیل لگایا جاتا ہے، چہرے کے اوپر پانی کا چپڑ لینا کہ قطرہ پانی کا نہ گرے، یہ دھونے کی تعریف نہیں ہے۔ دھونے کی تعریف میں یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی کے نیچے گر جائیں، یہ دھونا کہلایا جائے گا۔ اب اس کی ابتدا کے اندر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو اچھے انداز میں دھوئیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ کلی کریں گے۔ کلی کرنے میں مسواک کا خاص خیال رکھا جائے، اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے کمال کی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وضو میں جب مسواک کیا کرو تو یہ نیت کی کرو کہ میں نے نماز کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، میں نے اس منہ سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو جتنا انسان کا جو منہ ہو پاک و صاف ہوگا، اتنا ذکر کرنے کے لحاظ سے اس کو لطف آئے گا، اتنا اللہ کا ایک کرم اور فضل اس بندے پہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو منہ کا جو ہے نا صحیح انداز میں جو طعام کے ذرات وغیرہ ہیں ان سے اچھے انداز میں پاکیزگی حاصل کرنا، اور مسواک اگر نہ ہو تو علماء نے کہا کہ پھر انگلی کا مسواک بنا کے منہ کے اندر انگلی ماری جائے تاکہ جو طعام کھانے کے ذرات ہیں وہ سارے باہر آ جائیں اور منہ جو ہے وہ بالکل پاک و صاف ہو جائے اور اچھے انداز میں اس کو طہارت نصیب ہو جائے۔ تو مسواک جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ اس پر کچھ احادیث اپنی کتاب احیاء العلوم میں ذکر کی ہیں مسواک کے متعلق۔ روایت سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھی، بغیر مسواک کے پڑھنے کے لحاظ سے جو مسواک کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے اس کا جو اجر ہوگا، ثواب ہوگا، وہ 75 نمازوں جتنا ہوگا۔ 75 نمازوں سے افضل ہے وہ نماز جو ہم مسواک کے ساتھ پڑھیں گے۔ 75 نمازیں مطلب اتنا اللہ کریم جل جلالہ اس کو ثواب عطا کرے گا، اور جو بنا مسواک کی نماز پڑھے گا اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، جبکہ 75 درجے ادھر رکھے گئے ہیں جو لوگ مسواک کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے اس کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب سنیے کتنا خوبصورت وہ حدیث پاک کا مفہوم کہ سرکار کہتے ہیں اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، میں اگر اپنی امت پہ مشقت
کو نہ سمجھتا کہ میری امت مشقت کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ تو سرکار کہتے ہیں ہر نماز کے وقت میں امت کو مسواک کا حکم دیتا، لیکن سرکار جانتے تھے نا امت بڑی کمزور ہے اور یہ سستی کریں گے۔ اب بھی یہی صورتحال ہے۔ نمازیوں کے لحاظ سے دیکھیں جتنے افراد وضو کرتے ہیں وہ مسواک کا استعمال نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو مسواک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مشقت ہی ہے نا، یہ ایک چیز ہے۔ حالانکہ اگر حضور فرما دیتے تو یہ مسواک ہمارے لیے فرض ہو جاتا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں مسواک کا نماز کے لیے بھی استعمال کیا، اور نماز کے علاوہ بھی حضور مسواک کو پسند فرماتے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فوت ہونے لگے، آپ کا وصال پرکمال وصال مبارک ہونے لگا، تو سرکار نے آخری جو عمل کیا وہ مسواک کا کیا۔ حضور مسواک سے بڑی محبت فرماتے، بڑی ہی عقیدت فرماتے۔ ایک اور روایت میں ہے سرکار فرماتے ہیں کیا وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو پیلے دانتوں کے ساتھ۔ اب سرکار نے فرمایا کیا کہ ایک اور مسواک کیا کرو۔ اور ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمیں مسلسل مسواک کا حکم دیتے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ان قریب آپ پر اس سلسلہ میں کچھ نازل ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا مسواک کی تعلیم دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا، خیال تھا کہ ان قریب اس متعلق اللہ کی طرف سے کچھ نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک اور روایت جس کو امام غزالی نے بالترتیب ذکر کیا کہ سرکار فرماتے ہیں تم پر مسواک لازم ہے، یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ منہ کی طہارت ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ مسواک کرنے سے اللہ کریم جل جلالہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کے بندے جو مسواک کرتے ہیں تو اللہ کیا ہو جاتا ہے، ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں مسواک جو ہے یہ قوت حافظہ بڑھاتی ہے، یہ حافظے کو مضبوط کرتی ہے۔ تو مولا علی کے ماننے والوں کو پتہ چل جانا چاہیے نا کہ مسواک کا تعلق کتنا مضبوط ہے اور کتنا قائم ہے بندہ مومن کے ساتھ، کہ جب یقین رکھ کے مسواک کیا جائے گا تو انسان کا جو حافظہ ہے اللہ اس کے جو ہے نا مضبوطی کے اندر مزید برکت دے گا، اس کا حافظہ جو ہے نا حافظہ مزید مضبوط ہوگا، مزید قوت اختیار کرے گا، مضبوطی اور قوت کی طرف پروان چڑھے گا، تو اس کے حافظے کے اندر اللہ اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ تو قوت حافظہ کے لیے بادام کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ واحد حل جو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو، یہ قوت حافظہ کو بڑھائے گا۔ اور آگے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بلغم کو دور کرتا ہے۔ بلغم کے جو لوگ ہیں اس مرض کے اندر مبتلا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ والا تجربہ ضرور کریں۔ یہ علی پاک کا فرمان ہے کہ یہ بلغم کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ تو مسواک کتنا فائدہ مند ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس حالت میں نکلتے کہ مسواک ان کے کانوں پر ہوتا۔ مطلب مسواک جس طرح لوگ وہ کانوں کے اوپر پینسل نہیں رکھتے، تو اسی طرح جو ہے اس کا مسواک اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کانوں کے اوپر رکھتے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب مسواک سے محبت، مسواک سے عقیدت کیا کرتے تھے۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ناک کا۔ اب اس میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ناک میں جو پانی ڈالا جائے وہ دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، اور پھر اس کے اندر بالخصوص کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس میں کسی لحاظ سے وہ سستی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں وہ بھی ہے کہ پانی کا اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بارِ شریعت میں ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ پانی جو ہم نے ناک میں ڈالنا ہے وہ اس کے لیے تقریباً آدھا چلو کافی ہے، تو آدھے چلو سے کیا ہے ناک میں پانی آرام سے چلا جائے گا۔ لیکن اس میں اگر ہم نے پورا چلو کا استعمال کیا تو وہ پانی بھی اسراف بن جائے گا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مسواک کرتا ہے تو ٹوٹی جو ہے وہ کھلی رہتی ہے، تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹوٹی جو ہے اس کو بند کر دی جائے تاکہ اسراف نہ ہو۔
تو بہرکیف ناک میں پانی ڈالا جائے، ناک میں پانی، یہ جو بایاں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے ناک کے اندر، بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چہرہ کیا کہتے ہیں چہرہ دھونا، اس میں جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو حد ہے فرض والی ٹھوڑی کے نیچے تک پیشانی سے ایک کان کلو دوسرے کان کلو تک مکمل اس کو دھونا ہے، کسی لحاظ سے اس کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس میں بازوؤں کا دھونا ہے، یہ کونی ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں، بازوؤں کے دھونے کے بعد بالترتیب آگے جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ تو مسح کے اندر کیا طریقہ کار ہے؟ مسح میں یہ طریقہ ہے، یہ اپنے انگوٹھے اور یہ جو شہادت کی 2 انگلیاں ہیں اس کو آپ الگ کر لیجئے۔ انگلی کا اور انگوٹھا یہ آپ تر تو ویسے ہی ہو جانے ہے کہ جب ہم نے پانی کے اندر ہاتھ کو ڈالنا ہے، یہ ہمارے سر کے اوپر نہ لگے۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں، 3 دائیں ہاتھ والی 3 بائیں ہاتھ والی، اس کو تر کر کے ہم نے اپنے سر کے اوپر ایسے لے کے جانا ہے۔ یہاں سر کے اوپر لے کے ہم پیچھے تک جائیں گے، پیچھے تک ایک مرتبہ لے کے جائیں گے۔ پھر جب ہم نے واپس آنا ہے تو واپس ہم نے انگلیوں کو اوپر اٹھا لینا ہے۔ پھر یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو سر کے ساتھ مس کر کے ہم نے واپس لے آنا ہے۔ پھر یہ انگلی اور یہ انگوٹھے بچ جائیں گے۔ انگلیاں جو ہیں یہ کان کے اندر مار لینی ہے، اس کے علاوہ جو انگوٹھا ہے وہ یہ ناک کی یہ جو کان ہے ہمارے کان کے اندر انگلیاں ڈال کے کان کہنا تھا، کان کے اندر کیا ہے انگلی ڈالنی تھی، اور کان کے اوپر ہی کیا انگوٹھے کا استعمال ہم نے اس انداز کے ساتھ کرنا تھا۔ یہ باہر سے انگوٹھا اس طرح آئے گا، انگلیاں جو ہیں وہ کان کا یہ جو حیت بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے اپنی انگلی مانی، اور آخر کے اندر یہ جو چھنگلیاں اس کو ہم نے کانوں کے اندر مار دینا ہے۔ یہ جو ہے نا مسح کا طریقہ ہے۔ اب اس میں کچھ سستی اور کچھ لوگ اپنی طرف سے وہ پانی لیتے ہیں ایک مرتبہ، پھر وہ دوسری مرتبہ پانی لیتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ پانی لیتے ہیں، کچھ ہیں جو پانی لیتے ہیں پھر ایسے کر کے اپنے یہ پورے چومتے ہیں انگلیوں والے، پھر اپنے کانوں پہ لگاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ چلو کلمات تو اپنی جگہ پڑھ لینے چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ انگلیاں چومنا، آنکھوں پہ لگانا، پھر مسح کرنا، یہ کسی کتاب کے اندر ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جو لوگ اس طرح وضو خانوں میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو بار بار ایسے اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا چوم کر اپنے جو ہے نا آنکھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال جو طریقہ عرض کیا گیا یہ سنت طریقہ تھا وضو کرنے کا۔ اب اس میں فرض کیا ہے؟ فرض میں یہ ہے کہ صرف چوتھائی حصے کا جو ہے وہ مسح کر لیا جائے، اور آخر کے اندر جو ہے اپنے پاؤں کا دھونا ہے۔ پاؤں کا دھونا بھی اس لحاظ سے ہے کہ اچھے انداز میں، ٹھیک ٹھاک انداز میں پاؤں کا دھویا جائے، اور بالخصوص جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے اندر پانی ڈالا جائے تاکہ کوئی بھی جو حصہ ہے اس کا خشک نہ رہے۔ یہ اس درس کے اندر ہم نے اتنا بیان کیا۔ اگلا جو انشاءاللہ ہمارا مرحلہ ہوگا اس میں جو بقیہ چیزیں ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے وظائف پڑھنے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر وضو کی کتنی فضیلت ہے، وضو اور سائنس کا آپس میں کتنا تعلق ہے، اور اس لحاظ سے میں اس میں آخری بات جو تصوف کے لحاظ سے نہایت ہی عالی شان بات جو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی، دل کی تختی پہ لکھنے کے یہ بات قابل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف جائیں نا تو آپ سوچا کریں کہ میں نے وضو کے ذریعے اپنے اعضائے ظاہری کو تو پاک کر لیا ہے، لیکن یہ جو باطن ہے، یہ جو دل ہے، یہ کیسے پاک ہوگا؟ تو امام غزالی نے اس کا ایک جو ہے نا نقطہ بتایا ہے، ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں دل کی پاکیزگی، سچی توبہ، دل کی جو پاکیزگی ہے وہ عمدہ اخلاق ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں، فرمایا یہ دل کی طہارت کا باعث بنتی ہیں کہ انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں، انسان سچی توبہ کر لے۔ جو اشخاص وضو کرتے ہیں اعضائے ظاہری پہ پانی بہانے والے ہوتے ہیں، وہ سوچا کریں کہ وضو کے ذریعے میں نے تو جو ہے نا جسم کا باہر والا جو حصہ ہے اس کو میں نے پاک کر لیا ہے، وہ سوچا کریں کہ دل کیسے پاک ہوگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں دل کی پاکیزگی کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرنا ہے کہ یا اللہ جس طرح میں نے وضو کر کے اپنے باہر کا جو باطن کا حصہ تھا اس کو میں نے پاک کیا، یا اللہ
میں نے ظاہر کا جو حصہ پاک کیا ہے، یہ جو ظاہر کا حصہ ہے اس کو میں نے پاک کیا، یا اللہ باطن کا جو حصہ ہے میرا، یا اللہ میں گناہ کے چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں، اور یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور یا اللہ میں اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہوں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کے باطن اندر کو پاک کریں گی۔ اعضائے ظاہری انسان کے ظاہر کو پاک کریں گے وضو کے بعد، لیکن جو اندر پاک ہوگا وہ سچی توبہ سے پاک ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد جب اعضائے ظاہری دھوتے ہیں ان کا ظاہر پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اندر پاک نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں اندر کا پاک کرنا ضروری ہے، اور اندر کے پاک کرنے کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اور سچی توبہ کرے۔ وضو کرنے کے بعد جب یہ چیزیں اپنے دل پہ نوٹ کرے گا اور یہ عزم، یہ ارادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کرے گا تو یقیناً اللہ اس کا اندر باطن بھی پاک فرما دے گا۔ فرماتے ہیں اگر ظاہر پاک ہو باطن پاک نہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہے، فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص کسی بادشاہ کو بلائے، گھر کے مکان کے باہر وہ بڑے عالی شان انداز میں کیا کرے، چراغاں بھی کر دے، اس کو سجائے، چونا وغیرہ بھی کر دے، عالی شان اہتمام کرے، سجانے کے لحاظ سے جو بھی تزئین و آرائش ہے اس سلسلہ میں کرے، اور بادشاہ جو ہے نا باہر سے جب محل کو دیکھے گا بڑا خوش ہوگا، لیکن گھر کے اندر سارا گند موجود ہو تو جب بادشاہ گھر میں آئے گا تو گند دیکھ کے اس کا دل ناراض ہو جائے گا، وہ گھر سے نکل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہی مثال ہے، جو اشخاص وضو تو کرتے ہیں، ظاہری اعضاء کو پاک تو کرتے ہیں لیکن باطن کو پاک نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اعضائے ظاہری کو بھی پاک کیے جائے، باطن کو بھی پاک کیے جائے۔ یہ اتنی چیزیں انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے ہم اس سے 34 نمبر جو ہمارا سبق ہوگا اس میں